تصویر کا پورا رخ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر ٹوٹلی 16 اورنج لائن کی ٹرینیں چل رہی ہیں، 46 جو ہیں وہ میٹرو بسیں چل رہی ہیں۔ اب آ جائیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیا کہتا ہے، کیوں کیسر شریف اور جماعت اسلامی اس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ اتنی اچھی پرفارمنس ہے تو تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ لاہور کے اندر 80% لوگوں کو بنیادی سہولت ہے لوکل ٹرانسپورٹ، وہ دستیاب نہیں ہے۔ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ نظر آتا ہے کہ میٹرو ہے اور اورنج لائن ہے، کیا زبردست ہے اور اچھا ہے۔ بالکل ہے، لیکن ذرا تصویر کا پورا رخ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ٹوٹلی 16 اورنج لائن کی ٹرینیں چل رہی ہیں، 46 جو ہیں وہ میٹرو بسیں چل رہی ہیں، جبکہ ان کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 64 کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اسپیڈو بس کے نام سے بسیں ہیں، ان کی تعداد 188 ہے، 188۔ ماحول دوست جو بسیں ہیں وہ پہلے 27 تھیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے 1 ڈیڑھ ماہ پہلے انہوں نے تقریب کی، یہاں پہ 2 روٹ انہوں نے دوبارہ چلائے ہیں لاہور میں۔ وہ ہے ٹھوکر سے لے کے رائے ونڈ، یعنی ان کے گھر کی طرف، مریم نواز شریف صاحبہ کا جس سائڈ پہ گھر ہے وہاں اس روڈ پہ انہوں نے 10 بسیں چلائی ہیں، اور ٹھوکر سے لے کے جلو تک 10 بسیں چلائی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 350 یونٹس نہیں بنتے۔ اب آ جائیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیا کہتا ہے، کیوں کیسر شریف اور جماعت اسلامی اس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ اتنی اچھی پرفارمنس ہے تو تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ پبلک ایڈ کمیٹی نے اس پر پورا ایک ریسرچ پیپر بنایا۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ کہتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں 500 سے لے کے 700 تک کی آبادی پہ ایک لوکل یونٹ ہونا چاہیے ٹرانسپورٹ کا، 500 سے 700 تک۔ صحیح ہے۔ اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں 1000 سے 1200 1500 تک ایک لوکل یونٹ ہونا چاہیے۔ فائن، اب ٹھیک ہے۔ لاہور کی جو آبادی ہے یہ 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، جس کو پہلے تو یہ کہ کم گنا گیا ہے۔ یہ 2 کروڑ آبادی کے شہر میں 350 لوکل یونٹس ہیں۔ اسد صاحب مجھے بتائیں کہ لوگ اپنا گزارا کیسے کریں؟ یہاں کا اسٹوڈنٹ پریشان ہے، یہاں کی طالبات پریشان ہے، یہاں کی ورکنگ ویمن جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کی سیلری کا جو اپنے گھر کے معاملات کو چلانا چاہتی ہے وہ کرایوں میں لگ جاتا ہے، وہ رکشے پہ لگ جاتا ہے، وہ چنگچی پہ لگ جاتا ہے۔ گزشتہ روز 250 حادثات 1112 نے رپورٹ کیے ہیں ایک دن کے اندر۔ ڈمپر کے واقعات ہونے شروع ہو گئے، مختلف لوگ جو ہیں، جبکہ ہم گورنمنٹ سائٹ دیکھیں تو انہوں نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ ہم نے جناب 12 ارب روپے اکٹھا کر لیا، 13 ارب روپے 3-4 ماہ کے اندر نچوڑا ہے لوگوں کو چلان کر کے۔ لوگوں کو کوئی اویئرنیس کیمپین نہیں دی، کوئی اویئرنیس نہیں دی، کوئی چیز نہیں کی، ظالمانہ جرمانے ہیں۔ ایک فرد جو ہے غلطی کرتا ہے اس کو کوئی وارننگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کسی روڈ پہ نکلے ہیں گاڑی لے کے اور آپ کا چلان ہوا ہے، آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کا یہ چلان ہوا ہے، جبکہ آج کل تو چھوٹا سا کوئی کام کریں تو فوری آٹو میسج کمپنیوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ اسی روڈ پہ چلتے چلے جاتے ہیں، اس غلطی کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔ لیٹس سپوز آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہوا تو آپ نے 10 اگر الیکٹرک کیمرے کراس کیے ہیں تو آپ کو 10 چلان بھگتنا پڑیں گے۔ یہ کون سی سائنس ہے، یہ کون سی حکمت لیکن ہے، کیسر یہ بھائی کون دیکھیں، سا یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ ہاں یہ غلط ہے۔ اب وہ 1 ہو یا 10 ہو، ہاں آپ کا کہنا یہ ہے کہ 1 مہینے بعد آتا ہے یا 1 دن بعد آتا ہے، یا کیا ہوتا ہے ایشو؟ ان کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں ان کا مقصد غلطی سدھارنا نہیں ہے، شعور اوکے، دینا نہیں ہے، لوگوں انٹینٹ کو ان کی کچھ ٹریفک اور ہے سینس قانون دینا کی؟ نہیں ہے۔ ان صحیح ہے۔ کا مقصد اس کے ذریعے نچوڑنا ہے، اور جبکہ جو سہولت دینی چاہیے وہ 80% لوگ لوکل ٹرانسپورٹ کی سہولت سے محروم ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیکھ لیں، ترقی پذیر ممالک کو دیکھیں، ترقی یافتہ کو دیکھیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہیں ان سے بھی کم ٹرانسپورٹ ہے لاہور کے اندر لوکل ٹرانسپورٹ۔ اسی طرح پورے صوبے کا یہ جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم کس طرح کہیں کہ جی لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جو ہے وہ چیز بہت اچھی اور زبردست جا رہی ہے؟